جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ صبح کا وقت ہے اور اتوار سنڈے ہے، سنڈے کو آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ، آپ یوگا کلاس سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ نوجوان نسل جو لیٹ سنڈے کو سو کے گزارتی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اسلام میں بھی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ 10 بجے تک سو جانا چاہیے، اور صبح آپ 5 بجے اٹھیں، نماز پڑھیں، اور جو ہے بالکل پارکوں میں آئیں، اپنے ایکسرسائز کریں، واک کریں، یوگا کریں. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ مطلب سب بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے جو روٹین ہے، اپنی لائف جو ہے اس کو ڈسپلن کریں. کھانا پینا وقت پہ آپ اپنا کام کریں، وقت پہ آپ جو ہے ایکسرسائز کریں، ہر چیز اپنے وقت پہ کریں، تو آپ کی زندگی لمبی ہوگی. اور جو ہے نا اپنے اوریجن سے آپ جو ہے اٹیچ رہیں، اور ہاؤ ٹو لیو لانگ، کہ زندگی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. تو یوگا جو ہے یہ آپ کی لائف کو 20 سال اسٹیٹک کر دیتا ہے. 20 سال اسٹیٹک کر دیتا ہے، ایک جگہ روک دیتا ہے. 20 سال زبردست چلو ایکسٹینڈ ہو گیا لائک اسٹینڈ ہو گئی. 20 سال تو یوگا عمر جو بڑھ ہے گئی. اتنا جو وہ چیز ہے. اور باقی جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں کہ زندگی لمبی کیسے کی جا سکتی ہے. اب جوان لوگ ہیں ان کو تو ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑوں کو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. یعنی کوئی چیز اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ کروائیں اس کے روٹین میں. میں تو اپنے روٹین میں 3 منتھلی ٹیسٹ کرواتا ہوں سارے، دیکھتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کے مطابق پھر میں اس کو مینیج کرتا ہوں، سارا کرتا ہوں. تو یہی راز ہے. باقی شہد میں شفا ہے، تو انجیر میں شفا ہے. یہ چیزیں جو قرآن پاک میں آئی ہوئی ہیں ان میں، انار میں شفا ہے، کھجور میں شفا ہے. تو میری تو روٹین ہے، میں صبح 3 اجوا کھجوریں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی مہنگی اجوا کھجوریں غریب آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. سر میں اپنا بتا رہا ہوں، مجھے تو جو میں اپنی دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنی صحت کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے جسم کے لیے کہتے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے. لنگوں تلنگوں میں، شادیوں بیاہوں پہ آپ لاکھوں کروڑوں ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی میں اس فیملی میں بیایا ہوا ہوں کہ جو گجر فیملی ہے، جو لڑکوں کی شادی پہ 2-2 3-3 کروڑ ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لڑکیاں تو کہاں مطلب ان کو کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی ہیلتھ پہ نہیں خرچ کر سکتا، اپنی صحت کے لیے نہیں خرچ کر سکتا، پھر اس نے کیا کرنا ہے. اور اف یو آر الائیو ود ہیلدی، اگر ہیلتھ کے ساتھ آپ زندہ ہیں تو یو کین انجوائے یور لائف. بٹ اف یو آر الائیو وداؤٹ ہیلتھ، یوز لیس ٹو لیو ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے. Be happy and try to be happy. Eat for living, not live for eating. جی جی یہ میرا میسیج ہے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن ہم نے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو لاسٹ پرائورٹی پہ رکھا ہوتا ہے. یہ کیسے ہم فرسٹ پرائرٹی پہ آنا چاہیے. کیسے ہم موٹیویٹ ہوں کہ واقعی باڈی پہلے باقی کام بعد میں؟ سر میں نے اپنی ہسٹری ساری آپ کو دے دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں بچپن میں کبڈی کا پلیئر رہا. بچپن میں نے گیمیں آپ کو پتہ ہے ایتھلیٹکس کی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف کو آپ کو ایک ڈسپلن لائف گزارنی چاہیے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں وہ سر آپ فوج سے ریٹائر ہیں. میں نے کہا نہیں یار، میں نے فوج میں نہیں گیا ہوں، لیکن میری عادتیں کچھ ڈسپلن سی ہیں. میں ہر کام جو ہے نا میں اپنے وقت پہ اس کو، آج کا کام میں کل پہ نہیں ڈالتا. اسی لیے سکسیس اسی میں ہے کہ جو کام آج آپ کا ہے اس کو آپ نے کل پہ کبھی نہیں ڈالنا. اس کو